ایک ملکہ خضران بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی، جو ان کی لونڈی نے آ کر عرض کیا کہ ملکہ، عالم محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار، خستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ کون ہے وہ، اور اس عورت کا حسب نسب پوچھ لو اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس عورت سے پوچھا کہ اس نے اپنا نام، نسب اور خاندان کا پتہ سب کچھ دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا بس ایک ہی جواب تھا کہ جو کہنا چاہتی ہے وہ ملکہ سے زبان ہی میں کہنا چاہتی ہے۔ لونڈی نے ادھر آ کر اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلمان بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ضرور بلواؤ، دیکھیں تو صحیح کہ کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی شکستہ حال عورت کھڑی ہے۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل اور بسیدہ کپڑوں نے اس کی حالت گدھا گروں جیسی کر دی تھی۔ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر فوراً ہی جرأت کر کے اس ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی کہ اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزانہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ یوں ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو ملکہ خضران کا چہرہ فرت اور غضب سے سرخ ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا کہ اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسی ہوئی کہ تو ان محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی ہے جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھی کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہندی کے چچا امام محمد بن عباس کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کمبخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کے بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ کیا یہ تیری حرکت انسانیت کے توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ خیریت اس میں ہے کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ بات سن کر مزنہ بالکل مغلوب نہ ہوئی، بلکہ اس نے زوردار کہکا لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو، جو کچھ میں نے کیا خدا سے اس کی سزا پا لی۔ اس نے ہی تو مجھے آپ کے سامنے آ کر لا کھڑا کر دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کسی وقت آپ سے زیادہ شوق اور مغرور تھی؟ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بہت بڑا ناز تھا، مجھ کو تکبر اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ، کیا تم نے نہ دیکھا تھا جلد ہی زمانے نے اپنا ورق الٹا دیا، خدا نے تمام نعمتیں اپنی مجھ سے چھین لی اور اب میں ایک فقیر سے برتر ہوں۔ اچھا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو؟ اچھا، خوش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن اب چند قدم ہی جا پائی تھی کہ خضران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور چاہا کہ گلے لگا لے، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا کہ خضران، سنو، تم ملکہ ہو اور میں ایک غریب اور بے بس عورت ہوں، میرے کپڑے بسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو۔ خضران نے آبدیدہ ہو کر لونڈی کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دو اور اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا دو اور اسے نہلا دہلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خضران نے بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی اور پاس بٹھایا اور پوچھا کہ دسترخوان بچھواؤں؟ تو مزنہ نے کہا کہ ملکہ، آپ پوچھتی کیا ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا کہ آج کل تمہارے سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آ بھر کر کہا کہ آج کس میں ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ متوں سے در در کی ٹھوکریں کھا کر آ رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس جاؤں، بس کچھ قربت ہے
تو اسی گھرانے سے یعنی بنو عباس سے۔ خضران نے فوراً کہا کہ مزنہ پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا اور خضران نے ان میں تمام ضروریات زندگی اور لونڈیاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے، اور جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کا خلیفہ مہدی حرم میں آیا اور دن بھر کے حالات پوچھنے لگا تو ملکہ خضران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ گاہ میں رکھا ہے تو خلیفہ فرد غضب سے بے تاب ہو گیا، اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا کہ خضران، تم پر ہزاروں افسوس جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تم نے ان کا شکر ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان نہیں تھی۔ چنانچہ خضران نے کہا کہ امیر المومنین میری پوری بات تو سنیں۔ اس کے بعد اس نے جب مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کے اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا کہ آج سے میری نظر میں تمہاری قدر و منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے 100 توڑے بھیجے اور ساتھ ہی کہلا کر بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے، اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی، اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اور اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات 159 ہجری بمطابق 785 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون رشید خلیفہ بنا تو اس نے بھی مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا، اور اس کے عہدہ خلافی کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو ہارون رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا اور اس کے جنازے کو شاہانہ شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملکہ خضران کی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔